لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين۔ سابقہ قصے کی تکمیل ہے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد چونکہ آدم علیہ السلام کی تفضیل کو فضیلت کو ظاہر کرنا تھا، اس لیے فرشتوں کو حکم دیا، کہا ہم نے سجدہ کرو آدم کو، بس سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس کا لفظ قرآن حکیم میں 7 بار آیا، 7 بار۔ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبرا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور کافروں میں سے ہو گیا۔ پہلے وہ فرشتوں کا سردار تھا، معلم تھا، استاد تھا، اور اس نافرمانی کی وجہ سے کافروں میں سے ہو گیا۔ تکبر کرنا تو کفر نہیں ہے، اس کو کافر کو کہا اللہ پاک۔ سجدہ نہ کرنا کفر نہیں ہے، پھر اس کو کافر کو کہا ہے۔ کافر کہنے کی وجہ نہ تکبر ہے نہ سجدہ ہے۔ کافر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کے حکم کو غلط سمجھا۔ اللہ کے احکام میں کسی حکم کی تغلید کرنا، غلط سمجھنا، یہ کفر ہے۔ کوئی نماز چھوڑ دے کافر نہیں ہو جاتا، کوئی تکبر کی بات کہے کافر نہیں بن جاتا۔ تو کفر کی وجہ سے تکبر سبب بنا ہے ایک خاص چیز کا، کہ اس نے اللہ کے حکم کو غلط سمجھا۔ جو اس غلطی کا ذکر قرآن حکیم دوسرے موقع پر موجود ہے۔ نکالو سورہ اعراف آیت نمبر 12۔ ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، سجدہ نہیں کیا۔ قال ما منعك، اللہ نے پوچھا تجھے کس چیز نے منع کیا سجدہ کرنے سے؟ اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا۔ کہ لگا میں بہتر ہوں اس سے، اس کو آپ نے آگ سے پیدا کیا، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ میں افضل ہوں، تو افضل جو ہے مفضول کو سجدہ نہیں کرتا، یہ حکم غلط ہے۔ ایسے سورہ اسراء آیت نمبر 61، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61۔ پنجابی اکاٹ کہنے اسی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم پر، سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور کہنے لگا کہ آپ میں سجدہ کروں اس کو جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا۔ یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، آگ بلند ہوتی ہے، مٹی نیچے ہوتی ہے، میری شان زیادہ ہے، تو بڑی شان والا چھوٹے کو سجدہ کیوں کرے؟ یہ اللہ کے حکم کی تردید اور اللہ کے حکم کو غلط سمجھنا ہے، جو وجہ کفر ہے۔ بس روح المعانی نے جہاں ایک نقطہ لکھا بہت اچھا، کہا موجودہ ایمان کا اعتبار نہیں، ایمان پر خاتمہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ، جو لکھا ہے جو ایمان آخر تک ساتھ جائے وہی معتبر ہے،
یہ جملہ لکھو، جو ایمان آخر تک ساتھ رہے وہی معتبر ہے، موجودہ ایمان و معرفت پر غرہ نہ ہونا چاہیے۔ روح المعانی۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اور ہم نے کہا اے آدم رہائش اختیار کیجیے آپ اور آپ کی بیوی جنت میں۔ رہائش کی جگہ جنت ہے، حضرت آدم کی بھی، حضرت حوا علیہ السلام کی بھی۔ اسکن فرمایا، حکم دو کو دیا جا رہا ہے، یوں کہتے اسکنا، تم دونوں رہائش اختیار کرو جنت میں، یہ نہیں فرمایا آدم آپ جنت میں رہائش کرے اور آپ کی بیوی، اس میں دو مسئلوں کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 1، بیوی کی سکونت شوہر کے ذمہ ہے، اس میں اشارہ ہے کہ بیوی کی رہائش کا انتظام کرنا شوہر کے ذمہ ہے۔ نمبر 2، رہائش میں بیوی شوہر کے تابع ہے، خواہ وہ فیصل آباد میں رکھے اور خواہ وہ کسی دیہات میں رکھے، خواہ شور کوٹ میں رکھے۔ سکونت بیوی شوہر کے تابع ہے، تابع، اس لیے شوہر کو خطاب کیا ہے، حوا کو خطاب نہیں فرمایا۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور کھاؤ جنت سے با فراغت۔ رغدن کا ترجمہ کیا با فراغت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے، اور کھاؤ جنت سے رغدن جو چاہو، یہ جو چاہو کا ترجمہ کیا شیخ الہند اور حسن لاہوری رحمہ اللہ نے۔ ہے شئتما، جہاں سے تم چاہو، ولا تقربا، اور نہ قریب جانا اس درخت کے، ہو جاؤ گے تم قصوروار لوگوں میں سے۔ ظالمین کا ترجمہ کر رہا ہوں، قصوروار لوگوں میں سے۔ یہ جس درخت سے منع کیا کھانے سے، وہ درخت کیا تھا؟ زیادہ مشہور تو جو ہے گندم تھا، ایک قول یہ ہے گندم، دوسرا انگور تھا، انگور، تیسرا انجیر، چوتھا قول ہے شجرۃ الخلد ہے، ایک درخت کو شجرۃ الخلد کہتے ہیں جس سے فرشتے کھاتے پیتے ہیں۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پس جنت سے شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا۔ ازلّہ کا ترجمہ کیا لغزش دے دی ان دونوں کو، حسنی کا ترجمہ۔ شیخ و ترجمہ کیا ازلّہما، ہلا دیا ان دونوں کو، شیخ الہند۔ حضرت لاہوری ترجمہ کرتے ہیں ازلّہما، ڈگمگایا ان دونوں کو۔ عنہا کی ضمیر میں دو احتمال ہیں، عن الجنہ، جنت سے پھسلا دیا، دوسرا عنہا، ہا کی ضمیر جنت کی طرف، شجرہ کی طرف، اس درخت کے سبب ان کو پھسلا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، بس ان دونوں کو نکال دیا ان نعمتوں سے جس میں تھے، اور ہم نے کہا اترو، تم میں بعض کے دشمن ہوں گے، تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت تک نفع اٹھانا ہے۔ اللہ پاک نے مجھے تنبیہ فرمائی۔ آگے آدم علیہ السلام کی معافی کا ذکر ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، آدم علیہ السلام نے سیکھ لیا اپنے رب سے کچھ کلمات حاصل کیے۔ تلقّیٰ کا ترجمہ حاصل ہوئی ترجمہ کرتے ہیں حاصل کیے، کر لیا آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، پس اللہ نے ان پر رجوع فرمایا۔ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ دوسرے مقام پر یہ کلمات صراحتاً موجود ہے۔ اللہ، سورہ اعراف کی آیت کر دو 23، وہاں یہ کلمات موجود ہیں، 23۔
20 اور 3 آیت نمبر 23 20 اور 3 بیٹے. قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرین. اعراف کی آیت نمبر 23 ہے. یہ کلمات سیکھ لیے اور ان کلمات سے معافی مانگی. اللہ نے تاب علیہم رجوع فرما لیا. اللہ بہت توبہ قبول کرنے والے، بہت رحم فرمانے والے. کچھ لوگ انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی غلطیوں کو پکڑتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، جو بالکل غلط اور جہالت ہے. اول تو انبیاء سے کوئی گناہ سرزد ہوتا نہیں. یہ جو قصہ پیش آیا ہے دانہ کھانے کا، اس کو لغزش سے تعبیر کرتے ہیں، خلاف اولا سے تعبیر کرتے ہیں. جو بہت مقرب ہوتے ہیں ان کی چھوٹی سی بات پر گرفت بڑے گناہ جیسی ہوتی ہے، جو ان کے مقرب ہونے کی نشانی اور علامت ہے. ہم بیٹھ کے وزیر اعظم کو گالیاں دیتے رہے، کوئی نہیں پوچھتا. ان کا اپنا مقرب سیکرٹری ذرا سی کو بات کہے اس پر گرفت ہو جائے گی. تو انبیاء پر گرفت ہوتی ہے ان کے مقرب ہونے کی نشانی ہے، نہ یہ کہ ان کے عاصی اور گناہ گار ہونے کی نشانی. پھر یہ دیکھنا چاہیے خطا ہو گئی، لیکن خطا کے بعد احساس کیسا ہوا. ہم تو توبہ کرتے بھی گناہوں کی لذت محسوس کرتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ خطا ہونے کے بعد جو معافی مانگتے ہیں اللہ پاک سے، جو ندامت اختیار کرتے ہیں، شرمساری اختیار کرتے ہیں، وہ ایسی ہوتی ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے جس مقام پر تھے توبہ کرنے کی وجہ سے اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. ایک قصہ حدیث کا ہے، ایک قصہ قرآن پاک میں مذکور ہے. آدم علیہ السلام سے یہ خطا ہوئی. مفسرین نے لکھا ہے کہ جب زمین پر اتار دیے گئے 300 سال آدم علیہ السلام نے شرماتے ہوئے آسمان کی طرف منہ نہیں اٹھایا. 3 سال نہیں، 3 گھنٹے نہیں، 3 دن نہیں، 300 سال آسمان کی طرف منہ اٹھاتے ہوئے شرم محسوس کی. اتنا احساس ہوا ہے. ایک صاحب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ میں نے شراب پی لی ہے، مجھے پاک کر دو، یعنی سزا دے دو. شرابی کے 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں. چائے نہیں ہوا، شرابی کے 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں، یعنی کوڑے لگا کر مجھے پاک کر دو، میں گناہ سے پاک ہو جاؤں. اگر وہ ظاہر نہ کرتے میں نے شراب پی ہے، خاموشی سے توبہ کر لے تو بھی کافی تھا. لیکن اپنی غلطی کا احساس اتنا زیادہ ہوا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر خود کہا طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک فرما دے. حضور نے سختی کے ساتھ کوڑے مارنے کا حکم دیا. حکم یہی ہے کہ حدود وغیرہ نافذ ہوتے ہوئے نرم برتاؤ نہ کیا جائے، تمام لوگوں کے سامنے سزا دی جائے. اس سے جرائم مٹتے ہیں. خیر بات لمبی ہو جائے گی. بات تو سختی سے فرمائی. جب اس کے کوڑے لگ رہے تھے حضور مسجد میں بے چین ہو کر ٹہل رہے تھے کہ مجھے یا رسول اللہ آپ نے تو حکم دیا، اس کو سزا ملی. فرمایا تم اس کے گناہوں کی دیکھتے ہو، اس کے احساس کو نہیں دیکھتے. وہ خود چل کے آیا ہے کہ مجھے پاک کر دے. اس لیے ان حضرات سے اگر کوئی خطا ہوئی بھی ہے کسی سے تو اس کے بعد توبہ کرنے سے وہاں پہنچے ہیں جہاں گناہ سے پہلے تو اس سے بھی آگے پہنچ گئے اللہ کے پاس. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا
ہم نے کہا یہاں سے اتر جاؤ سارے، جمعیہ کا حکم دیا۔ جمعیہ تو جمع کے لیے ہوتا ہے، یہ تو کل دو تھے، ایک آدم تھے ایک حوا تھے، اور اہبطوا کا صیغہ بولا، جمع کا صیغہ، تم اترو۔ اہبطا کہنا چاہیے تھا، قلنا اہبطا، ہم نے کہا تم دونوں اتر، دونوں نے کہا تم سب اتر جاؤ، جمع کا صیغہ استعمال فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ حکم جو ہے وہ دو کو نہیں تھا، زیادہ کو تھا۔ بعض نے کہا کہ مخاطب اس کی خود بھی ہے، ان کی جو پیٹ میں کمر میں ان کی اولاد آنے والی، اس کا لحاظ کر کے اہبطوا جمع فرمایا۔ آدم، حوا و ذریتہما، اور ان کی اولاد۔ بہت سے اسلاف نے اس قول کو اختیار کیا ہے۔ نمبر 2، یہ ان دونوں کو حکم ہوا، اور تیسرا ابلیس تھا، اس لیے ابلیس کو بھی حکم دیا تو اتر جا، اس لیے اہبطوا کا صیغہ بولا، روح المعانی۔ نمبر 3، آدم علیہ السلام بھی اتارے گئے سرندیپ میں، حوا اتاری گئی جدہ میں، ابلیس اتارا گیا اعلیٰ میں، اور سانپ کو بھی اترنے کا حکم ہوا، اصبہان میں اترا گیا۔ تفسیر خازن۔ سانپ نے وسوسہ ڈالا، سانپ کی شکل میں آ کر وسوسہ ڈالا تھا آدم علیہ السلام اس دانے کھانے کا۔ ان چاروں کو گویا کو حکم ہوا اترنے کا، اس لیے اہبطوا جمع کا صیغہ بولا۔ تفسیر خازن۔ اللہ۔ نمبر 4، جن کو حکم ہوا ان میں ایک آدم ہے، ایک حوا ہے، ایک طاؤس ہے، طاؤس کہتے ہیں مور کو، طاؤس ہے، اور ایک سانپ ہے، ایک ابلیس ہے۔ آدم، حوا علیہ السلام، اور مور، اور سانپ، اور ابلیس۔ تفسیر ابن عباس۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، ہاں ایک بات رہ گئی، اہبطوا فرمایا یہاں، اور پہلے بھی اہبطوا کہہ چکے ہیں، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، دیکھو پیچھے آیت نمبر 36، اہبطوا پہلے کہہ چکے، پھر اہبطوا، یہ تکرار کیوں ہے؟ جوابات۔ نمبر 1، تکرار للتاکید ہے، تاکید کے لیے تکرار فصاحت و بلاغت کے خلاف نہیں ہوتا، جو اسی مثال میں دیا کرتا ہوں آپ کے سامنے کئی دفعہ، یاد ہے؟ کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا، میں اس کہتا ہوں نماز پڑھا کر، پھر کہتا ہوں نماز پڑھا کر، وقت پر نماز میں پہنچا کر، یہ تکرار ہے، لیکن تاکید کے لیے صحیح ہے۔ تاکید فصاحت کی بلاغت کے خلاف نہیں، عین فصاحت اور بلاغت ہے۔ نمبر 2، پہلا اترنے کا حکم جنت سے تھا، دوسرا اترنے کا حکم آسمان سے، زمین پہ اترو۔ اہبطوا پہلا، من الجنہ، جنت سے اتر جاؤ۔ جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ دوسرا حکم اہبطوا، آسمان سے زمین پہ اتر جاؤ۔ نمبر 3، پہلا اہبطوا بطور عقاب کے ہے، سزا کے ہے، دوسرا اہبطوا بطور مکلف بنانے کے، کہ زمین پہ جاؤ تو مکلف بنایا گیا ہے، تمہارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، فلاں فلاں احکام کو پورا کرو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، اس کا حوالہ کو تفسیر مظہری، بس اگر تمہارے پاس آئے میری طرف سے ہدایت، پر جو ہدایت کی اتباع کرے گا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور جو کفر کریں گے اور تکذیب کریں گے ہماری آیت کی، جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس پہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اس کا ربط باقبل سے۔ نعم عامہ کے بعد نعم خاصہ کا بیان، عام نعمتوں کے بعد خاص ان نعمتوں کا بیان ہے جو علماء بنی اسرائیل پر ہوئی۔
نمبر 2، آدم علیہ السلام کی خلافت کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں خلافت کی اہلیت نہیں تھی، بنی اسرائیل میں خلافت کی اہلیت نہیں تھی، نافرمانیاں کی انہوں نے۔ یہ آیت نمبر 40 ہے نا، اس 40ویں آیت سے آیت نمبر 123 تک بنی اسرائیل کی خاندانی شرافت، ان پر انعامات الہیہ کا بیان ہے۔ اس آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 123 تک 23، 20 اور 3 بنی اسرائیل کی خاندانی شرافت اور ان پر انعامات الہیہ کا تذکرہ ہے۔ اس طرح ان کو دعوت ایمان دی جا رہی ہے۔ پہلی 7 آیات میں ان چیزوں کا اجمالی تذکرہ ہے، 47ویں آیت سے آگے تفصیلی بیان شروع ہوگا، اور پہلی 7 آیات میں 3 آیات جو پہلی ہیں ان میں دعوت ایمان ہے، پھر بقیہ 4 آیات تک اعمال صالحہ کی تلقین ہے۔ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، بنی بیٹے، اسرائیل کی اولاد۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی سے اذکروا، یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی، اور پورا کرو میرے عہد کو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ عہد سے مراد وہی عہد سورہ مائدہ میں آیت نمبر 12 میں ہے، اللہ کا عہد ہے بخش دینے کا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نازل کیا، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی تمہارے پاس ہے۔ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور پہلے کافر نہ بنو، تم کفر اختیار کرو گے تمہاری نسلیں کافر ہوں گی، ان کا وبال بھی تم پر ہوگا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کے بدلے میں ثمن قلیل مت اختیار کرو، پیسے لے کر غلط احکام بتاتے تھے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، حق کو مت چھپاؤ۔ صحیح باتوں کے ساتھ غلط مسئلے بتاتے تھے، لوگوں سے پیسے لے کر ان کی حسب منشا چیزیں بتاتے تھے، یہ حق و باطل کا التباس ہے۔ حق کو مت چھپاؤ، تورات میں ذکر تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، اس کو چھپاتے تھے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم علم رکھتے ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ مع الراکعين، ایک معنی ہے کہ رکوع کا ترجمہ معنی اس وقت عاجزی ہے، کہ عاجزی کرنے والوں سے عاجزی اختیار کرو، متکبر مت بنو۔ دوسرا معنی ہے رکوع کرو کیا معنی؟ نماز با جماعت پڑھو، نماز با جماعت پڑھو۔ پہلی شریعتوں میں جماعت نہ تھی، اس لیے ارکعوا مع الراکعين کہا، یعنی مسلمان ہو جاؤ، حضور والی نماز ادا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور موضوع قرآن میں ہے کہ جماعت تھی لیکن نظام دھرم برم ہو گیا تھا، فرمایا جماعت قائم کرو، اور وہ نظام اسلام میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہے۔ شیخوں نے لکھا یہود کی نماز رکوع سے خالی تھی، مولانا ادریس کاندھلوی نے بات عجب لکھی ہے
کہ ان کی نماز میں بھی رکوع تھا لیکن خود اس میں کوتاہی کر بیٹھے تھے، جیسے ہمارے بعض لوگ رکوع کیے بغیر سجدے میں چلے جاتے ہیں، ایسی کوتاہی کرتے تھے، اس لیے ارکعوا مع الراکعین فرمایا مولانا ادریس کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ۔ اتأمرون الناس بالبر، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اس کی وہ صورتیں تھیں، ان میں ایک صورت یہ تھی لوگ کہتے مال کی زکوٰۃ نکالو اور خود رشوت تک کھا جاتے تھے، رشوت لیتے تھے، غلط مسئلے بتاتے تھے۔ وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والے رکوع کرو، وتأمرون بالبر وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، فلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ ان دو خاص چیزوں کا ذکر کیا، صبر اور نماز کا، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین قبول کرنے میں دو چیزیں رکاوٹ بنتی تھیں، ایک حب جاہ اور ایک حب مال، کہ اگر ہم حضور کو مان لیتے ہیں، بڑا مان لیتے ہیں، تو پھر ہماری سرداریاں اور ہمارا پیر پن، ہمارا جو چڑھاوے چڑھتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ جاہ رکاوٹ بنتی تھی، لوگ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، رشوت دیتے ہیں، ہمارا کام چلا ہوا ہے، حضور کو مان لیں گے تو ہماری چدراہٹ ختم ہو جائے گی، یہ حب جاہ ہے۔ حب جاہ کا علاج کیا نماز کے ساتھ، نماز عاجزی سکھاتی ہے، نماز سے حب جاہ ختم ہوگی۔ دوسرا حب مال، مال دولت، جو پیسہ آتا تھا ان کو غلط مسئلے بتانے کی وجہ سے اس کے زوال کا خطرہ محسوس کرتے تھے، اس کے لیے فرمایا کہ صبر کرو، صبر کریں گے تو انشاءاللہ یہ خطرہ بن کے نہیں ہٹے گا، ایمان لانے کا سبب بن جائے گا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک یہ نماز شاق ہے مگر ان لوگوں پر جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، عاجزی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا اتنا ضروری ہے کہ بعض علماء کے نزدیک بغیر خشوع کے نماز ہوتی ہی نہیں، اگر یہ جمہور اور فقہاء اربعہ، ائمہ اربعہ، ان کی خشوع کے بغیر نماز ہو جاتی ہے لیکن ناقص ہوتی ہے۔ یہ نماز شاق ہے، بھاری بنتی ہے اس لوگوں پر، مگر وہ لوگ جو خشوع کرنے والے ہیں ان کی نماز بھاری مشکل نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں انہم ملاقو ربہم، کو ملنے والے اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، وہ تحقیق اللہ کی لوٹنے والے۔ اور یہاں تک اس آیت ہے، اجمالی ذکر ہے انعامات کا اور ایمان کی دعوت کا، یا بنی اسرائیل جہاں شروع ہو رہا ہے یہ انعامات کی تفصیل ہے، یہاں سے تفصیل کی جا رہی ہے۔ اللہ کے انعامات میں ایک بڑا انعام یہ ہوا ہے کہ یعقوب علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے آئے، 4000 نبی بنے بنی اسرائیل سے، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو، میں نے تم پر انعام کی، اور تحقیق میں نے تمہیں فضیلت دی جہان والوں پر۔ ڈرو اس دن سے جس میں کوئی نفس کسی نفس کے ذرا بھر بھی کام نہیں آئے گا، لا تجزی کا ترجمہ کرو، کام نہ آئے گا، کام نہ آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے، شیئن ذرا بھر بھی، ذرا بھر ترجمہ کہاں سے لے لیا؟ شیئن نکرہ ہے، نکرہ تحت النفی یفید العموم والاستغراق، نفی کا نکرہ آتا ہے عموم و استغراق کا فائدہ دیتا ہے، تو واتقوا یوما لا تجزی کے تحت ہے شیئن، کام نہ آئے گا کوئی نفس کسی کے ذرا بھر بھی، ولا یقبل منہا شفاء، نہ اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، نہ اسے بدلہ لیا جائے گا عذاب کے بدلے میں، ولا هم ينصرون، نہ مدد کی جائے گی۔ اچھا بس کریے یاد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔